اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمام بچے اپنے بچوں کی طرح سمجھے جائیں۔ ہر چھوٹا شخص حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کیا جائے۔ اور شفقت اور محبت کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے لاڈ اٹھائے جائیں اور ان کو کسی برے کام سے روکا نہ جائے یا ان کو کسی اچھے کام کی ترغیب نہ دی جائے۔ جیسے روسو کی فلسفی ہے، روسو کہتا ہے کہ بچے پر بڑے اپنی باتیں امپوز نہ کریں، انہیں زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے آزاد کر دیں، وہ خود ہی زمانے کی ٹھوکریں کھا کر اس طرح گول ہو جائیں گے جیسے پتھر لڑھکتا ہے تو اس کے کنارے گول ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی جان ڈیوی کہتا ہے کہ آپ بچوں کے لیے بڑے یہ حق نہیں رکھتے کہ مقاصد تعلیم کو متعین کریں۔ یہ حق بچوں کا ہے کہ وہ اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کریں کہ انہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ تو وزڈم کا کیا مقام ہے؟ یعنی بڑوں کے پاس جو وزڈم ہے، کیا وہ سوسائٹی کے چھوٹوں کے کام نہیں آئے گی؟ کیا یہ چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیا جائے اور ان کی زندگی کو بری عادات سے چھڑا لیا جائے اور انہیں شیطان کے پنجے سے بچا لیا جائے، چھڑا لیا جائے؟ یقیناً یہ شفقت کا معاملہ ہے، لیکن نیچرلی اب دیکھیے ہمارے یہاں بچوں سے شفقت کے معاملے کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، نماز کی تلقین میں اسے دیکھیے۔ جب نماز کی تلقین کی جاتی ہے اس موقع پر بچے کو یہ سمجھایا نہیں جاتا نماز کیا ہے، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے، ان کی تہذیب نہ کی جائے، یعنی انہیں مہذب نہ بنایا جائے، تو یہ بچوں کے ساتھ کروالٹی کا معاملہ کرنا ہے، یہ ظلم ہے بچوں پر۔ تو بچوں کی تربیت کرنا، انہیں اچھے اخلاق سکھانا، انہیں ادب سکھانا، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ شخصیات خود سے خود تیار ہو جائیں۔ اچھی شخصیات کو کوئی گھڑنے والا ہوتا ہے۔ شخصیات بنانے کے لیے کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بڑے ہوتے ہیں جو آنے والی نسلوں کو تیار کرتے ہیں مستقبل کے لیے، انہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی رحمت و شفقت کا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور یہی رحمت و شفقت کا معاملہ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔